بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم نحمدک کما ترضی ونصلی علی حبیبک وآلہ کما یرضی ونحب محبوبک کما ارتضی اما بعد صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم۔ ناظرین، آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب بیان کریں گے۔ تو آپ کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا اور شرم کا مصدر اور مخزن آپ کی ذات تھی۔ بند مکان کے اندر بھی غسل کرتے وقت حیا کی وجہ سے آپ کا کپڑا نہیں اترتا تھا۔ حضرات شیخین کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے تکلف تشریف فرما رہتے تھے، لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی تشریف آوری ان کی آمد ہوتی تو ان کی حیا کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے کپڑوں کا اہتمام فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ کثرت تلاوت اور کثرت عبادت آپ کا خاص حصہ تھا۔ بہت زیادہ تلاوت قرآن پاک کی، ہمیشہ روزہ رکھتے تھے۔ جس روز شہید ہوئے اس دن بھی روزہ تھا، اور تمام رات تلاوت فرماتے تھے۔ شب اول حصہ میں تھوڑی دیر سو لیتے، ایک رکعت میں پورا قرآن مجید ختم فرما لیتے تھے۔ باوجود نہایت مالدار ہونے کے آپ کا لباس نہایت معمولی ہوتا تھا۔ لنگی یعنی ایک تہبند جو ہے 4-5 درہم کی ہوتی تھی، ایک درہم تقریباً 3.5 آنا کا ہوتا ہے، لیکن صدقہ خیرات کرنے میں بڑا کشادہ رکھتے تھے۔ معمول تھا کہ ہر جمعہ کوئی غلام آزاد فرماتے۔ اگر کسی جمعہ اس معمول میں فرق آتا تو اگلے جمعے جو ہے 2 غلام آزاد فرمایا کرتے تھے۔ مالی امداد غزوہ تبوک میں صحابہ کرام اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی مشکلات پیش آئیں وہ قریب سب کو معلوم ہے۔ حتیٰ کہ اس غزوہ کا نام جو ہے وہ جیش الاسرہ یعنی تنگی کا لشکر مشہور ہو گیا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لشکر کے اسباب مہیا کرے گا اس کو جنت ملے گی۔ آپ نے 1000 اشرفیاں لا کر یعنی سونے کی اشرفیاں وہ کرتی تھی وہ پیش کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرماتے اور ان اشرفیوں کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں ڈالتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ عثمان آج کے بعد کوئی عمل نہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، ہر نبی کے لیے کوئی ساتھی ہوتا ہے، میرا ساتھی جنت میں عثمان ہوگا، عثمان میرا ساتھی جنت میں ہوگا۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ عثمان وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے حضرت ابراہیم، حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اپنے اہل و عیال سمیت ہجرت کی ہے۔ ایک غزوہ میں مسلمانوں کی امداد کے لیے بہت کچھ سامان دیا، جس میں خورد و نوش کی بہت ساری چیزیں تھیں، کئی اونٹوں پر لدی ہوئی تھی۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی جانب ہاتھ اٹھا کر 3 مرتبہ یہ فرمایا، اے خدا، اے اللہ تعالیٰ، میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی ان سے راضی رہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر صحابہ کرام نے بھی یہی دعا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو صحابہ کرام کا ادب احترام نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔